والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں آنا ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ یہ نفل اعتکاف ہے، جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، تو اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ جیسے مسجد میں داخل ہوں دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا میں اعتکاف سے ہوں، تو آپ معتکف ہو جائیں گے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کا اعتکاف باقی رہے گا، جب مسجد سے باہر چلے آئیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو اعتکاف کا ثواب تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کھانا پینا سونا یہ بھی شرعاً جائز ہو جائے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فقہی احکام کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہو اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہوں گا، شرعی مسائل بیان کروں گا، جو کچھ یہاں بیان کروں گا خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس میں بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخر شریک رہیں گے، علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے ہجری سال کے حوالے سے کچھ سنا تھا، چونکہ نئے سال کی آمد ہے، نئے عیسوی سال کی آمد ہوئی ہے۔ پچھلے اتوار جو ہمارا سلسلہ تھا وہ اس سال کا پہلا سلسلہ تھا، سن 2023 کا، تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو عیسوی سال ہے، یہ جو ابھی نیا سال آیا ہے سن 2023، تو عیسوی سال کی اسلام میں کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی ایسی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی منائیں سیلیبریٹ کریں۔ جس طرح بدقسمتی سے ہمارے ہاں گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں اور گناہوں بھرے انداز سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، شراب نوشی عام ہوتی ہے، بدکاری عام ہوتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، اور اس طرح مختلف گناہوں کے ساتھ جو ہے نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، نئے سال کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ اس عیسوی سال کی اسلام میں ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اس کو ہم یوں منائیں، اس کی یاد منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ البتہ اگر کوئی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو یہ اس میں کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے، اور اگر اپنے اہداف مقرر کرتا ہے کہ آنے والا سال ہے، میں نے اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں، پچھلے سال میں نے کیا خطائیں کی، کیا کوتاہیاں کی، اس سال میں نے وہ نہیں کرنی، پچھلے سال جو گناہوں کا سلسلہ رہا اس سال میں نے گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنانا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، نیک اعمال کا رسالہ پر کرنا ہے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنی ہے، نیک اجتماعات میں شرکت کرنی، اس طرح اچھی اچھی نیتیں کر کے کوئی اپنا ہدف بناتا ہے، اور اس نئے سال
کو خوش آمدید کہتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اس میں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے۔ تو وہیں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ہجری سال جو ہوتا ہے، جس کو قمری سال بھی کہتے ہیں، جس کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے، اس کا ہمارے اسلام میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات یہ قمری سال کے اعتبار سے ہیں۔ چند عبادتوں کا میں نے پچھلے سلسلے میں ذکر کیا تھا، اس بار میں کچھ معاملات کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ جن کا ہمارے اس قمری سال سے تعلق ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچے یا بچی کا بالغ ہونا، یعنی بچہ کب بالغ ہوتا ہے، بچی کب بالغ ہوتی ہے، کتنی عمر میں، تو اس کا جو تعلق ہے یہ قمری سال سے، یعنی جو قمری سال ہے جس کو ہجری سال بھی کہتے ہیں، اسلامی سال بھی کہتے ہیں، جن کا تعلق چاند سے ہوتا ہے، تو بچے یا بچی کا بالغ ہونا یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اس میں حکم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے یہ 12 سے لے کر 15 سال کے دوران، 12 سے لے کر 15 سال کے دوران کسی بھی وقت بالغ ہو سکتا ہے، اور بچی یہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے دوران کبھی بھی بالغہ ہو سکتی ہے، جبکہ بالغ ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ بچے میں بالغ ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے، یعنی سوتے میں اس پر غسل فرض ہو جائے۔ اسی طرح اور بچی کا بالغ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو حیض آ جائے، یا اسے احتلام ہو جائے، یا اسے حمل ٹھہر جائے۔ بچے کا یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے یا وہ کسی کو حملہ کر دے، تو یہ علامتیں ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بالغ ہونا ہوتا ہے۔ اور جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس پر شرعی احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر 15 سال پورے ہو جائیں، قمری اعتبار سے چاند کے حساب سے 15 سال پورے ہو گئے اور بلاغت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، تو 15 سال ہوتے ہی شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں بالغ ہیں۔ اب شرعی اعتبار سے جیسے ہی قمری اعتبار سے اسلامی اعتبار سے دونوں کی عمر 15 سال ہوگی اور بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو 15 سال ہوتے ہی دونوں بالغ شمار ہوں گے۔ اور جو عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور جو دیگر عبادتیں جو ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، یہ اس کے لیے مسلمان عاقل بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جیسے ہی بالغ ہوئے تو اب ان پر نماز پڑھنا فرض ہو گئی، روزے رکھنا فرض ہو گئے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہو گیا۔ تو جب تک وہ نابالغ ہیں تو نابالغ چونکہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، تو اگر کوئی نابالغ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے پاس مال ہے لیکن چونکہ وہ نابالغ ہے تو وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی وہ نماز قضا نہیں ہوگی کہ وہ نابالغ ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہوتے ہی اب جو شرعی احکام ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے عرض کی کہ بچی جو ہے وہ 9 سے 15 سال کے دوران اور بچہ 12 سے 15 سال کے دوران جب بالغ ہونے کی علامت پائی جائے تو ان پر بالغ ہونے کا حکم لگے گا۔ اچھا، ایمان و اسلام کے حوالے سے یہ یاد رہے کہ جو 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ، اس کا اسلام اور کفر یہ معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا گیا، کیونکہ 7 سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی بری باتوں میں تمیز رکھنے والا ہوتا ہے، اتنی عمر میں اتنی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے۔ تو فقہائے کرام علیہم الرحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7 سال کے بچے کا جو اسلام اور کفر یہ معتبر ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی 7 سال کا بچہ ہے اور وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ جو خلاف اسلام ہو، جو کفر کی طرف لے جانے والی ہو، تو اس کا بھی اعتبار ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی باتیں چلی تھیں، ایسے بل پاس ہونے کی باتیں چل رہی تھی کہ بچے کا اسلام معتبر نہ ہو، اگر چھوٹا بچہ اسلام لائے تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے، ایسے بل کو معاذ اللہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل سراسر خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، کیونکہ 7 سال کا بچہ جو ہے اس کا اسلام اور اس کا ایمان، اس کا کفر یہ معتبر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسی مثالیں مل جائیں گی، جیسا کہ مشہور ہے کہ بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات جو شخصیت ہے وہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ اس وقت آپ بچے تھے
چھوٹی عمر کے تھے، لیکن آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کا اسلام معتبر تھا۔ تو یہ اسلام میں جو ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ معاذ اللہ کے بالغ ہونے سے پہلے بچہ اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا، اگر قبول کرے گا تو اس کا اسلام معتبر ہی نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ 7 سال کے بچے کا اسلام اور کفر معتبر، بلکہ یہ اتنا اہم کام ہے یہ اسلام لانے کے حوالے سے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو کہے کہ مجھے مسلمان کر دو، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً اسے مسلمان کر دے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ بلکہ فقہائے کرام نے تو یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بلا وجہ شرعی تاخیر کرتا ہے تو اس تاخیر کرنے والے پر بھی حکم کفر ہے، کہ یہ گویا کہ اتنی دیر تک کے لیے راضی ہو رہا ہے کہ یہ اتنی دیر تک کفر پر ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان کر لو تو اس کو فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا جائے، کلمہ پڑھا دیا جائے، یا اس بات کا اس سے اقرار کروا لیا جائے کہ ابھی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے سچے رسول ہیں، اور جس مذہب کا وہ ہے اس سے اس کو توبہ کروا کر، پہلے توبہ کروا لی جائے، پھر اس بات کا اقرار کروا لیا جائے، یوں وہ مسلمان ہو جائے گا۔ پھر مزید اس کو تعلیمات کے لیے، مزید باتوں کی جان پہچان کے لیے پھر کسی عالم دین کے پاس لے جائیں، یہ امام صاحب کے پاس لے جائیں۔ لیکن اگر کوئی یہ پیشکش کر دیتا ہے کہ مجھے مسلمان کر لو، تو اب اس کو روکے رکھنا کہ چلو امام صاحب کے پاس چلیں گے، وہ کلمہ پڑھائیں گے، وہ مسلمان کریں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ فقہائے کرام علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس دوران کوئی کافر اس کو کہتا ہے کہ مجھے مسلمان کر دو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کر اس کو مسلمان کرے، اس کو مسلمان کرے، اس کے بعد اس نماز کو پڑھے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جو اعتبار ہے، جو دار و مدار ہے، جو آخرت کی نجات کی بنیاد ہے، وہ ایمان پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ بد نصیب اپنا ایمان ضائع کر بیٹھا اور اس دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہاں، جو مسلمان گیا، اپنا ایمان سلامت لے گیا، بھلے وہ جتنا بڑا گناہ گار ہو، اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے بلا حساب بخش دے، یا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کی بخشش ہو جائے، یا معاذ اللہ اس سے گناہوں کی سزا دی جائے اور اس بنا پر وہ داخل جہنم ہو، جو بھی ہو، بالآخر اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، کہ وہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے گئے۔ لیکن جو ایمان ہی نہیں لایا، کافر ہی مرا، یا معاذ اللہ مسلمان تھا لیکن کافر ہو گیا، اس حالت میں اس کا انتقال ہوا، تو اب اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ نمازی کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے مسلمان کر لو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کر اس کو مسلمان کرے۔ حالانکہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اسلام لانے کے بعد جو ارکان اسلام ہیں اس میں سے پہلا رکن نماز ہے، اس کی اتنی تاکید بیان ہوئی، لیکن یہ جو ایمان لانا ہے یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اس کے لیے نماز کو بھی توڑنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہاں پر یہ یاد رہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نماز کو توڑنے کی اجازت دی گئی ہے، انہی میں سے ایک تو میں نے یہ بیان کر دیا، اور ایک دوسری بات کہ اگر والدین یا پھر جو دادا دادی نانا نانی، یہ بھی والدین کے حکم میں ہے، اگر کوئی کسی شخص کو والدین جو ہے وہ بلائیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، اب کیا حکم ہے؟ وہ والدین کی بات کا جواب دے یا پھر اپنی نماز پوری کریں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین نے بلایا، والد نے بلایا، والدہ نے بلایا، دادا دادی نانا نانی انہوں نے بلایا، اگر تو بلانا ایک معمول کے مطابق ہے، یعنی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ویسے بلا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ واجب نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز کو پورا کریں، نماز پوری کر کے پھر آپ انہیں جواب دیں۔ اور اگر ایمرجنسی ہے، یعنی جیسے کوئی شدید مطلب مشکل میں پھنس گیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، جیسے کوئی آگ لگ گئی ہے، یہ فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کنویں میں گرنے لگا، نابینا ہے، جا رہا ہے، اب نمازی کو پتہ ہے کہ واقعی کنویں وہ گر جائے گا، یا پھر کسی اور حادثے کا شکار
ہو جائے گا، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو ان صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت ہے کہ اس کی جان بچائی جائے۔ تو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی والی بات ہے اور یوں بلایا جا رہا ہے کہ چیخو پکار مچی بھی، تب تو وہ نماز توڑ کے اس کو جواب دے گا، بعد میں اس نماز کو پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز نہیں ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، اور والدین کو یہ نہیں پتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کو آواز دی اور وہ نفل نماز ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ نماز کو توڑ کر والدین کی بات کا جواب دیں، اگرچہ انہوں نے معمولی سی کسی بات کے لیے بلایا ہو۔ اس سے والدین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کو آواز دی، تو آپ نماز توڑ کر ان کی بات کا جواب دیں، اور اس کے بعد جو وہ کام کریں، کام کر کے پھر آپ اس نماز کو پورا کریں، دوبارہ نئے سرے سے پڑھیں۔ تو اس سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی نمازی کو بلائیں تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جواب دے، اور جو وہ کام کہیں وہ کام کرے، اس کے بعد جہاں سے وہ نماز میں گیا تھا وہیں سے اپنی نماز آگے پڑھ سکتا ہے، اس کی وہ نماز ٹوٹے گی نہیں، اس کی وہ نماز جاری ہے، گویا کہ اللہ رسول کے حکم نہیں ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بلایا، لیکن میں نے اس وقت جواب نہیں دیا، میں نماز پوری کر کر پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ کہاں تھے، تو میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے تاخیر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، اس میں ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میں نے نماز مختصر پڑھ کے پھر حاضر ہوا، تو سرکار نے معلوم کیا تو میں نے عرض کر دی میں نماز میں تھا، تو آپ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ کیا تم نے آیت مبارکہ نہیں سنی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کے پکارنے پر حاضر ہو جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے معذرت کی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شیخ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نمازی کو سرکار بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً حاضر ہو، اور جس کام کے لیے وہ بھیجے وہ کام کر کے وہیں سے آگے نماز پڑھے کہ وہ نماز میں ہی ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ حالانکہ پہلے ہم نے سنا کہ اگر والدین بلاتے ہیں اور وہ نفل نماز ان کو پتہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ ان کی بلانے پر حاضر ہوں گے، لیکن اس کے بعد نماز نئے سرے سے پڑھیں گے۔ لیکن جب سرکار نے بلایا تو وہ بندہ نماز میں ہی ہے، وہ آگے سے ہی نماز کو جاری رکھے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں خصوصیات سے نوازا وہیں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی مثل کوئی نہیں۔ آج بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ وہ بھی ہماری مثل ہی بشر ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں بلائیں تو یہ بندہ نماز میں ہی ہے، وہیں سے آگے نماز جاری رکھے، تو سرکار ہماری مثل ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے کہ جو میری مثل ہے، مجھے تو میرے رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو 7 سال کا بچہ ہے اس کا اسلام اور اس کا کفر معتبر ہے۔ یہ جو بل پاس ہونے کی باتیں ہو رہی تھی یہ بالکل خلاف اسلام ہے کہ اگر نابالغ بچہ ہے وہ اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، یا اس کو اگر کوئی اور غیر مسلم بھی اگر اسلام قبول کرنے لگے تو اس کو وقفہ دیا جائے، اس کو ذرا موقع دیا جائے، مہلت دی جائے، وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ جتنی مہلتیں ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر نمازی کو کوئی غیر مسلم کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو تو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کر اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کہے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچہ بچی جو ہے وہ 15 سال کی عمر تک اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو وہ بالغ شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ ذکر چل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی ذکر خیر کر لیتے ہیں کہ آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت شان و عظمت سے نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب 13 سال 10 ماہ 4 عمر کے ہوئے
اس عمر میں آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت پا کر مسند افتاء پر فائز ہو چکے تھے. اسی عمر میں یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا. وہ فتویٰ یہ تھا، سوال یہ کیا گیا کہ اگر کسی بچے کے ناک میں کسی عورت کا دودھ چڑھے ہے، جیسے دودھ پیتے ہوئے عورت کا دودھ جو ہے وہ مطلب کسی عورت کا دودھ جو ہے وہ بچے کے ناک میں چڑھے ہے اور ناک سے حلق تک پہنچ جائے، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ کیا وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی؟ تو آپ علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ منہ یا ناک کے ذریعے کسی بھی طریقے سے، یعنی ان دونوں رستوں سے اگر دودھ جو ہے وہ بچے کے پیر تک پہنچ جائے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ فتویٰ آپ نے 13 سال 10 ماہ 4 عمر کی 4 دن کی عمر میں آپ نے دیا، اور یہ فتویٰ پڑھ کر آپ کے والد گرامی نے مسند افتاء آپ کے سپرد کی، یعنی آپ کو اجازت دے دی کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی عمر میں مجھ پر نماز فرض ہوئی. اسی دن آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نماز فرض، یعنی بالغ ہوئے. لیکن آپ کا ادب یہ تھا کہ جب تک آپ کے والد گرامی حیات رہے تو آپ فتاویٰ انہی سے چیک فرماتے رہے. پھر جب والد گرامی وصال فرما گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ اس طرح فتاویٰ جاری کیا، لیکن اس سے پہلے جب تک وہ حیات تھے آپ اپنے فتاویٰ انہی کو چیک فرماتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سیدی مرشدی اعلیٰ علیہ رحمہ کو اتنی عظیم کرامتوں اور فضیلتوں سے نوازا. تو نابالغ جو ہے یہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے، اس نے نماز عشاء پڑھ لی اور پڑھ کر سویا کہ اب وہ بالغ ہو گیا، ابھی نماز کا وقت باقی ہے، تو اب اس پر اس وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے. کیونکہ پہلے جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ تو نفل تھی، اس پر فرض تو نہیں تھی، نابالغ تھا. لیکن جب وقت کے اندر ہی وہ بالغ ہو گیا تو اب اس وقت کی نماز پڑھنا اس پر فرض ہو گیا. اب وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا، اب جو پڑھے گا وہ فرض کی حیثیت سے. اور یہ ہماری شریعت کی آسانی ہے کہ نابالغ کی جو نیکی ہے یہ مقبول ہے. نابالغ اگر کوئی نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ اس کا نیک عمل مقبول ہے. البتہ اس کا گناہ یہ شمار نہیں کیا جاتا. ہاں، نابالغ بچے کی تربیت کی جائے گی، اسے بری عادتوں سے بچایا جائے گا، گناہوں سے دور رکھا جائے گا. اس کی تربیت کرنا درست انداز سے، اس کی تربیت کرنا اسلامی انداز سے، اس کی تربیت کرنا، اس کو گناہوں سے بچانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ اگر نابالغ جب تک نابالغ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کی اس گناہ پر پکڑ نہیں ہے کہ وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے. لیکن اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کی نیکی مقبول ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا. ہاں، جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے، جہاں پر حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے تو حقوق العباد کے معاملے میں نابالغ اس کی بھی گرفت ہے. یعنی جہاں کسی کا مالی حق تلف ہوتا ہے، کسی کا مال ضائع ہوتا ہے، تو اب وہ مالی حق جو اس نے تلف کیا اس کا جو توان ہے وہ نابالغ سے لیا جائے گا. فقہاء کرام نے اس کا یہ مسئلہ بیان کیا، جیسے دودھ پیتا بچہ ہے، اب اس دودھ پیتے بچے نے کروٹ لی جس سے کوئی گلدان تھا، کوئی گلدستہ تھا، وہ ٹوٹ گیا. اب اس نے بچے نے کروٹ لی لیکن وہ گلدان رکھا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا اسی کروٹ لینے سے. تو اب جس کا تھا اس کا تو مالی نقصان ہوا نا، اب وہ اپنے اس نقصان کو بچے سے لے سکتا ہے. یعنی بچے کا اگر مال ہے تو اس کے مال سے اس کا نقصان پورا کیا جائے گا، یا پھر جو اس کا سرپرست ہے وہ اس کا توان ادا کرے گا. تو جہاں مالی معاملات ہیں وہاں بچے کی بھی پکڑ ہے، یعنی بچہ بھی اس مالی حقوق کو ادا کرے گا. حقوق العباد ایک دوسرے کے حقوق، اس کا معاملہ تو اتنا سخت ہے کہ جو جانور چوپائے ہیں ان کے بھی آپس میں حقوق ہیں. اگر کسی نے حق تلف کیا ہوگا تو وہ اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا. جیسا کہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ نبا، اس کی جو آخری آیت مبارکہ ہے کہ کافر قیامت دن یہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. کافر اس وقت اس دن یہ تمنا کریں گے کاش میں مٹی ہوتا. اب یہ کافر کب یہ کہیں گے؟ اس کے مختلف اقوال مفسرین کرام نے بیان فرمائے. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کے جو آپس میں حقوق ہیں وہ دلائے جائیں گے.
یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے کسی دوسرے جو جس کے سینگ نہیں تھے اس کو مارا ہوگا تو اس کا بھی آپس میں بدلہ دلایا جائے گا. وہ بدلہ لے کر پھر ان جانوروں اور چوپایوں کو مٹی کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. ان کا تو آگے حساب کتاب نہیں ہے. تو جب ان کو مٹی کر دیا جائے گا تو انہیں دیکھ کر یہ کافر تمنا کریں گے کاش آج کے دن ہم بھی مٹی کر دیے جاتے, ہمارا بھی آگے حساب کتاب نہیں ہے. تو حقوق العباد کا معاملہ, دوسروں کے حقوق کا معاملہ, یہ بہت سخت ہے. اس میں جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنے کی عادت ہے. تو جہاں مالی معاملات ہے وہ میں عرض کر چکا کہ مالی معاملات میں بچے کی بھی پکڑ ہے. اچھا, بچہ جب 7 سال کا ہو جائے, اسلامی اعتبار سے, قمری اعتبار سے اس کی جو عمر ہے 7 سال کو پہنچ جائے, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو والدین کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو نماز اور روزے کا حکم دیں. 7 سال کی عمر میں والدین کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کو نماز اور روزے کا حکم دیں. اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اب اس کو نماز یا روزہ نہ رکھنے پر ماریں. یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو مار کر نماز پڑھائیں, اور اگر اس میں طاقت ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو مار کر روزہ رکھوائیں. 10 سال کی عمر میں تاکیدی حکم ہے کہ نہ رکھنے پر ماریں, اور 7 سال کی عمر سے حکم دینا شروع کر دیں. تو اس سے آپ ہماری شریعت کا حسن ملاحظہ فرمائیں کہ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا. بچی تو 9 سے 15 سال کے دوران بھی بالغ ہو سکتی ہے, بچہ جو ہے 12 سے 15 سال کے دوران, لیکن پہلے سے ہی اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ 7 سال کے ہو گئے تب حکم دینا شروع کریں, پڑھائیں ان کو نماز, سکھائیں. 10 سال کے ہو گئے نہیں پڑھتا نماز تو مار کر پڑھائیں. اچھا, مارنے میں یہ نہیں کہ شدید ماریں, بے تحاشا ماریں, ایسا نہیں. تنبیہ کریں, سرزنش کریں, جو شریعت دائرے کار میں رہتے ہوئے مار کر اس کو نماز کی طرف لائیں, تاکہ جب وہ بالغ ہو تو اس کی نماز کی عادت پختہ ہو چکی ہو, وہ نماز کے احکام مسائل جان چکا ہو. اب یہاں پر تو افسوس اس بات کا ہے کہ والدین خود فرض نماز نہیں پڑھتے, تو وہ آگے بچوں کی تلقین کس طریقے سے کریں. یہاں تو یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. کیسا پیارا مدنی ماحول ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے مدنی مذاکرے میں یہ بات ہوئی کہ ایک اسلامی بھی کہتے ہیں کہ میرا جو بچہ ہے وہ صاحب ترتیب ہے. صاحب ترتیب اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی, جب سے بالغ ہوا اس نے ساری نمازیں پڑھی, یا پھر اگر کسی کی نمازیں قضا تھیں اس نے توبہ کی, قضا نمازوں کو ادا کیا, یہاں تک کہ اس نے ساری نمازیں ادا کر لی, اب اس پر کوئی نماز باقی نہیں, تو ایسا شخص بھی صاحب ترتیب کہلاتا ہے. یعنی صاحب ترتیب وہ ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو, یا اگر نماز قضا ہوئی بھی ہو تو 6 سے کم نمازیں قضا ہوں. جیسے 1 نماز قضا ہوئی, 2 نماز, 3, 4, 5, 6 سے کم ہوں. اگر 6 نمازیں قضا ہو گئیں یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی تو وہ صاحب ترتیب نہیں. تو 6 سے کم نمازیں قضا ہوں تو وہ صاحب ترتیب ہے. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کو گھر سے کیسا پیارا ماحول ملا کہ وہ جب سے بالغ ہوا نمازیں پڑھ رہا ہے. اسی طرح ایک مدنی مذاکرے میں کال بھی آئی ایک اسلام بھائی کے یو کے سے, بلکہ نگران شورا نے یہ فرمایا تھا کہ یو کے میں ان کے جانا ہوا تو وہاں پر پتہ چلا ایک اسلامی نے بتایا کہ یہ میرا بچہ یہ بھی صاحب ترتیب ہے, جب سے بالغ ہوا یہ ساری نمازیں پڑھ. تو مدنی ماحول کی برکت. تو آپ بھی اس پر توجہ دیں. میں بھی نیت کرتا ہوں آپ سب بھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو صاحب ترتیب نہیں ہے تو وہ پہلے تو یہ نیت کریں کہ مجھے صاحب ترتیب بننا ہے. یعنی میں اس دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو, اور آگے بچوں کی بھی اسی انداز سے تربیت کرنی ہے, انہیں اس انداز سے شریعت میں ڈالنا ہے کہ وہ بھی بالغ ہونے کے بعد ان کی کوئی نماز قضا نہ ہو. تو یہ کچھ مسائل میں نے اس حوالے سے عرض کیے. تو کافی سارے مسائل ضمن ذکر ہو گئے. اب آپ اس ٹائم کو کوئی سوال ہو اس سے متعلق ہو یا کوئی اور سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ. ابھی جیسے آپ نے بتایا تھا بلاغت کے حوالے سے اور اسلام لانے کے حوالے سے, تو اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ دین فطرت, جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو ذرا تفصیل سے, یعنی ایک بچہ جو دین فطرت تو اسلام ہے, اب ایک بچہ پیدا ہی مسلمان ہوا ہے, اور جیسے ابھی اعتراض کی, جیسے آپ
نے ذکر کیا کہ بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مذہب چینج، تو مذہب چینج تو نان مسلم نے کیا ہے، اگر اس کو دوبارہ اس کے دین فطرت پہ لایا جائے تو مذہب کی چینجنگ تو نہیں ہوگی، یہ تو اپنی اصل کی طرف آ گیا ہو۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان۔ دیکھیں ابھی جو عالم ہے، عالم دنیا ہے، اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے جو عالم ارواح، جب عالم ارواح میں تھے یعنی ہماری روحیں، اس وقت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ ندا فرمائی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے یہ جواب دیا کیوں نہیں، کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو عالم ارواح میں سب نے اس بات کی تائید کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے۔ تو عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کیا گیا۔ تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو جس بات کا اقرار کر چکے ہیں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کا رب ہونے کا، تو اسی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین جو ہے وہ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، اس طرح کے بھی فرامین ملتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک شخص ہے وہ پیدا ہوا، اب وہ پیدا اسی دین فطرت پر ہوا، اگر اس کو ماحول ایسا بد مذہبوں والا یا غیر مسلم والا نہ ملے تو وہ اپنی اسی فطرت پر رہے گا۔ لیکن جب اس کو ماحول ملا، اب اس نے اس بات کو مطلب کہ مانا، اس کا اقرار کیا، اس کو حق مانا، تو ظاہر اس پر بھی حکم لگے گا۔ تو 7 سال کی عمر جو میں نے بیان کی کہ اس میں بچے کا جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے، چھوٹا بچہ تھا، نومولود بچہ تھا، اس کا انتقال ہو جاتا، اب اس کے ایمان و اسلام کا کیا ہوگا؟ کہ وہ تو اسلام یوں تو لایا نہیں، اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں آئی۔ اب جو کافروں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے والدین تو غیر مسلم ہیں، اب بچے بھی کیا والدین کی وجہ سے غیر مسلم شمار ہوں گے، کیا ہوگا؟ تو اس پر فقہائے کرام کے کئی اقوال ملتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ وہ بچے بھی اپنے والدین کی اتباع میں یعنی انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ بعد نے یہ کہا کہ بروز قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ایمان ان پر پیش کیا جائے گا، ان بچوں پر، تو جو اس وقت ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان معتبر ہوگا، جو انکار کریں گے تو وہ کافر شمار ہوں گے۔ بعد نے کہا یہ بچے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جنتیوں کے خادم ہوں گے، خادموں کی حیثیت سے ہوں گے۔ بعد نے کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور بعد نے یہ بھی کہا کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس آراف، اس جگہ رہیں گے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کا موقف جو ہے وہ اس بارے میں سکوت ہے، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ہم بھی ضابطہ ہمارے امام ہے تو ہم بھی اس پر کوئی واضح حکم تو بیان نہیں کریں گے کہ ان کا کیا حکم ہوگا۔ البتہ اگر والدین میں کوئی ایک مسلمان ہو اور بچہ نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائے تو بچہ جو ہے مسلمان شمار ہوگا، کیونکہ اسلام جو ہے یہ بلند ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ دیگر مذاہب پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ تو اگر کوئی والدین میں سے ایک مسلمان ہے اور بچہ نابالغ کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ اپنے مسلمان والد یا والدہ جو بھی ہو اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو بھی مسلمان شمار کیا جائے۔ جی کوئی اور سوال ہے؟ 3 منٹ ہیں، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ اسلام کے حوالے سے کہ بچے کے نابالغ جو بچہ ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے بچے مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں، اس میں بہت ساری، یہ بہت بڑا یہ ایک المیہ سمجھ لیجیے اس کو ہمارا، ہم مسلمان کے بچے ہیں مگر ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ طرح، میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے فرائض نہیں پتا ہمیں، شرائط نہیں پتا ہمیں، واجبات نہیں پتا ہمیں، بالغ ہو جاتے ہیں، بچوں کے باپ ہو جاتے ہیں، ہمیں غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا، یعنی دین سے دوری، قرآن پاک ہم نے نہیں پڑھا ہوتا،
تو اس صورت میں یعنی کیا معاملہ ہوگا؟ جیسے آپ نے کنڈیشن بیان کی نا کہ ان کو آراف میں رکھا جائے گا. اب ایک شخص ہے ہی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ابن مسلمان ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اسے فرض علوم کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، نہ والدین نے توجہ دی نہ اس نے توجہ دی. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم. مسلمان تو ہیں مگر انہیں نہیں پتا اس چیز کا. دیکھیں ایمان جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ ایمان جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دل سے یہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. جو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو کچھ لائے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اس دلی اقرار کا نام یہ ایمان ہے. اس کا اگلا درجہ آتا ہے اعمال کا. اگر کوئی نیک اعمال کرتا رہے، اچھے اعمال کرتا رہے، ایمان نہیں لائے، زندگی بھر ایمان نہ لائے، اس کے وہ نیک اعمال کسی کام کے نہیں. بغیر ایمان کے نیک اعمال کسی کام کے نہیں. ہاں اگر کوئی ایمان لایا لیکن اعمال میں کمی ہے یا اعمال اس نے ادائی نہیں کیے، نمازیں سرے سے پڑھی نہیں، یا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی عید پڑھ لی، یا فرض علوم اس نے سیکھے ہی نہیں، لیکن مسلمان ہے اس طور پر کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کو یہ پتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ جو بنیادی باتیں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اس پر ایمان لایا ہے، اس کو اتنا پتا ہے، تو وہ مسلمان ہی شمار ہوگا. اگر وہ اعمال نہیں ادا کرتا تو اعمال پر جو احادیث مبارکہ میں اس کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی سزا ہے، روزہ نہ رکھنے کی سزا ہے، اور جو دیگر چیزیں ہیں ان کی جو سزائیں بیان ہوئی ہیں تو وہ ان سزاؤں کا حقدار ہے. اگر وہ ان اعمال کو ادا کیے بغیر، توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اب اس کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو بلا حساب بخش دے. کہ گیا تو مسلمان ہی ہے، اس بات کا اقرار تو تھا اس کو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ تعلیمات لے کر آئے ہیں، اگرچہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا یا پھر وہ عدل کرے تو اس کی پکڑ فرما لے، اور جو اس نے مطلب کہ اعمال نہیں کیے ان پر جو سزائیں ہیں وہ ان سزاؤں کا حقدار تو ہو چکا تو وہ سزائیں بھی اس کو ملیں. لیکن جب وہ ایمان سلامت لے کر گیا تو سزا کے بغیر ہی سزا کے ساتھ بالآخر وہ داخل جنت ضرور ہوگا. لیکن اگر ایمان ہی نہیں لایا یا ایمان پہلے لایا تھا لیکن پھر صحبت ایسی ملی کہ معاذ اللہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، اللہ تعالیٰ کی بازانے پر پہلے تو اقرار تھا لیکن پھر وہ کسی جیسے دہریہ کی صحبت مل گئی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، یہ خود نظام سارا چل رہا ہے، وہ خدا پر ہی مان نہیں لاتے. اگر وہ معاذ اللہ کسی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اب اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ، تو اب تو اگر وہ جب تک توبہ نہ کرے دوبارہ نئے سرے سے مسلمان نہ ہو تو اب اگر وہ نماز پڑھ بھی رہے تو کسی کام کی نہیں. یا اس نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے اور وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر تو اس کے اعمال کسی کام کے نہیں. لیکن جب تک وہ مومن ہے، ایمان ہے، اس بات کا اقرار اس کو ہے کہ اللہ ایک ہے، جو ضروریات دین ہیں اس پر وہ ایمان لایا ہوا ہے، اگرچہ وہ عمل میں کمی کر رہا، عمل نہیں کر رہا، تب بھی وہ مومن ہے، مسلمان ہے. اگر اس عالم میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ آگے اس کا معاملہ رب کی مشیت میں موقوف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان مسائل کو بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو معاف فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے مالک مولا ہمارے جمعون اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ جو سلسلہ کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے مالک مولا ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما. اے مالک مولا ہمیں گناہوں سے بچ کر دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما.
نیکیاں کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پچھلے دنوں 25 دسمبر کو ہمارے سید انوار الحق کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ اے مالک مولا ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ اے مالک مولا ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے وقاص بھائی فیصل بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے، ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی اس صدمے پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکمل بھائی ہیں، ان کی چھوٹی بچی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اے مالک مولا وہ بچی اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ بنے، اس بچی کی شفاعت ان کے والدین کے حق میں قبول ہو۔ اے مالک مولا اس صدمے پر والدین کو بالخصوص ماں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا اس صبر پر انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا یابی عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ ہمارے علی رضا بھائی کے والد صاحب ذوالفقار بھائی، ان کا پچھلے دن ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور فرمائیں۔ اس ایکسیڈنٹ میں جو حادثہ ہوا، جو ان کے چوٹیں وغیرہ آئیں، جلد سے جلد ریکور ہو جائیں۔ اے مالک مولا جلد سے جلد ریکور ہو جائیں، ان کے تمام جسمانی روحانی امراض دور فرما۔ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں سید فرقان بھائی، ان کے آج ہی پاؤں کی انگلی میں جو ہے وہ مسئلہ ہوا، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا یابی عطا فرمائے، ان کے بھی تمام امراض جلد سے جلد دور فرما۔ اے مالک مولا جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نیک اولاد جلد سے جلد عطا فرما۔ اے مالک مولا جو نیک رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو نیک رشتہ عطا فرما۔ گجرات سے ہمارے ظہیر احمد بھائی نے دعا کے لیے کہا، یہ پچھلے جمعے جو ہے وہ ان کی ایک جگہ منگنی ہونی تھی، رشتے کے لیے آئے تھے، تو وہ دعا کا کہہ رہے تھے کہ وہاں ان کی منگنی ہو جائے، مالک مولا ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما، جہاں وہ چاہتے ہیں اچھا رشتہ ہے، نیک رشتہ ہے، تو وہاں ان کا رشتہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں رشتوں کی رکاوٹوں کا شکار ہیں، مالک مولا رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے من دیتے رہے، کر دے پوری آرزو اور بے قسم مجبور کی، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو، روزہ رسول اللہ ہم سب کے لب پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔